السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دا پبلک ٹیم. میں ہوں سید الماس اور یہ ہے عوام کی امنگوں کا ترجمان آزاد کشمیر کا پہلا مکمل ڈیجیٹل چینل. ناظرین، یوم یکجہتی کشمیر کے اس خصوصی دن کے حوالے سے آج اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ثقلین فدا کاظمی. آپ چیئرمین ہیں MSF آزاد کشمیر کے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا اینڈ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ. اچھا ثقلین بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، طلباء رہنما ہیں آپ کی آئے روز ہم ایکٹیویٹیز دیکھتے رہتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ بڑی انٹریکشن آپ کی رہتی ہے، نوجوانوں میں کافی مقبول بھی ہیں آپ. کافی آپ کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز ہم نوجوانوں کی دیکھتے ہیں. آزاد کشمیر کا نوجوان یوم یکجہتی کشمیر کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یوم یکجہتی کشمیر چونکہ یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ ہے پاکستان کی، اس یکجہتی پہ کشمیریوں کا کیسا رد عمل ہونا چاہیے اور کیسا رد عمل ہے آپ کے نزدیک؟ جی الباس میں سب سے پہلے تو 5 فروری کا جو دن ہے، پاکستانی قوم نے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ منانے کا فیصلہ کیا، اور بین الاقوامی سطح پر یہ فیصلہ ہے کہ کشمیر کی آزادی تک، حق خود ارادیت تک اور آزادی کا سورج طلوع ہونے تک پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہے گی. اس کے بعد آپ نے نوجوانوں کی بات کی، تو کشمیر اور پاکستان کا جو رشتہ ہے یہ چند سالوں کا، چند دنوں کا، چند منٹوں کا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ رشتہ کسی عمل یا کسی رد عمل کے نتیجے میں آیا ہو کہ کوئی جذباتی لمحہ آیا ہو کہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان ایک رستہ استوار ہوا اور اس پہ کوئی نعرہ لگ گیا ہو. ایسی بات نہیں ہے. متحدہ ہندوستان کی بات ہے، 19 جولائی 1947 کی بات ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کی علیحدگی سے پہلے آزاد وادی کشمیر کے لوگوں نے، ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کی جانب جائیں گے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو دو طرفہ تعاون ہے، یہ جو دو طرفہ ہماری عزت محبت کا رشتہ ہے پاکستانیوں کا اور کشمیریوں کا، یہ ایک لازوال رشتہ ہے جس کے لیے 6 لاکھ کشمیریوں نے قربانی دی، اور جس کے لیے پاکستانی قوم اپنے سے 6 گنا بڑی فوج رکھنے والے بھارت کے ساتھ ٹکرا گیا ہے. اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا اس پہ ایک بڑی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، اور بھارت کا غرور جو تھا وہ خاک میں ملایا گیا. تو کشمیری نوجوان بالکل اس چیز پہ بڑا پرجوش ہے، بڑا پرعزم ہے کہ انشاءاللہ ایک دن مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگ بھی اور پوری ریاست جموں و کشمیر کے لوگ آزادی حاصل کر کے انشاءاللہ تعالی اپنی منزل کی جانب روان دوا ہوں گے. ایک طرف تو پاکستان کی یکجہتی ہم دیکھ رہے ہیں 1990 کے بعد سے لے کے آج 2026 تک، جتنی بھی حکومتیں آئیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف نظریات، مگر کشمیر کے معاملے پہ ان کا سٹانس کلیئر رہا. آج کشمیر کے اندر طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے رویے، طرح طرح کے نعرے جو کاز کو اور نظریے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، 2 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا چاہیے. حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان یا پاکستان کی عوام، اس کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا چاہیے. ہمارا اس پہ ایک بڑا کلیئر سٹانس رہا ہے. ہم حکومت پاکستان کی جو پالیسیز کشمیر کے اوپر ہوتی رہی اس پہ کھل کر تنقید کرتے رہے ہیں، اور کرنی چاہیے بھی ہے کیونکہ کشمیری مین اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو نظریاتی خلفشار اور انتشار کی بات کی گئی، ایک بات آپ کلیئر کر لیں کہ پاکستان اور بھارت کا جب تقابلی جائزہ لیں تو اس بات پہ پورے آزاد کشمیر کے لوگ، پورے کشمیری متفق ہیں کہ پاکستان کو پورے کشمیری اپنے بڑے بھائی کے طور پر، اپنے محسن کے طور پر دیکھتے ہیں. اور اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ 100% کشمیری بھارت کو غاصب کے طور پر، ظالم کے طور پر، جابر کے طور پر دیکھتے ہیں. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. باقی آپ آ جائیں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے اندر، جہاں پر ایک پراپر منصوبہ بندی کے تحت نظریاتی خلفشار اور انتشار کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی، جس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے، آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں نے اور پوری عوام نے بڑے جاندار طریقے سے اپنے شہیدوں کے خون کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے، اپنے غازیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ایک بڑا کلیئر میسیج دیا ہے کہ آزاد کشمیر کا خطہ اس چیز کا متعمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر نظریاتی طور پر انتشار پھیلایا جائے. اور اس چیز کو پاکستانی حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے اور دیگر اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ فضا نہیں تھی، یہ فضا پیدا ہوئی ہے. اس پہ پوری انکوائری ہونی چاہیے، اس پہ پورا کام ہونا چاہیے کہ اس کے کیا اسباب تھے جو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو چکے ہیں، جو بہت کم تھے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ چند واقعات کو لے کر ہماری نوجوان نسل جو شاید ہسٹری کے اوپر اتنا یقین نہیں رکھتی یا پڑھنے لکھنے پر ان کا اتنا فوکس نہیں ہے، وہ چند مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جذباتی طور پہ کچھ باتیں کر جاتے ہیں.
لیکن اس میں اتنی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ کچھ بہت بڑا بگاڑ آ گیا. آزاد کشمیر آج بھی مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کا گڑھ ہے, اور 99% لوگ جو ہیں اس وقت اپنی امیدوں کا مرکز و محور پاکستان کو سمجھتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ رحمان اس نظریے کے ساتھ چلنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اچھا, مسئلہ کشمیر کے اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھے ہیں بحیثیت نوجوان طلباء رہنما, آپ نے بھی دیکھے ہیں. 2019 کی کشمیر سچویشن الگ تھی, 2026 میں آفٹر بنیان المرصوص کشمیر کی سچویشن الگ ہے. آج کا نوجوان بنیان المرصوص کے بعد کے کشمیر کے مسئلے کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ یہ دیکھیں دو باتیں, ایک تو جو 2019 کا ایونٹ تھا جب بھارت نے یک طرفہ طور پہ جو شملہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی, اس کے بعد ایک بڑا زبردست یہاں پہ ری ایکشن آیا. اور میں یہ چاہتا ہوں, اور میں نے مختلف پلیٹ فارم پہ یہ سجیشن دی ہے کہ ان 2019 کے واقعے کو اگر اقوام متحدہ یا بین الاقوامی ادارے ٹھیک نظر سے نہیں دیکھتے تو اس مقدمے کو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جانا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت جس کو اپنے پاور کا بڑا غرور تھا, وہ اپنے آپ کو ایک بڑی عالمی انسانی منڈی سمجھتا تھا کہ وہاں پر جو دنیا سے اشیاء خرد و نوش تھی یا دیگر جو امپورٹ ایکسپورٹ تھا وہ ایک بڑی منڈی تصور ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس نے رشیا سے, اس نے امریکہ سے جدید ترین دفاعی ساز و سامان خرید کے رکھا ہوا تھا, اور وہ جنگی جنون اس کے سر پہ سوار تھا, اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید پاکستان سے وہ کسی بھی جنگ میں سبقت لے جائے. تو آپریشن بنیان المرصوص میں جہاں پر بہترین جو دنیا کے ٹاپ کلاس ان کے طیارے تھے, جو رافیل طیارے ہو گئے دیگر, وہ جب گرے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ بھارت کا غرور وہ چکنا چور ہو گیا ہے. اور اب عالمی آپ اگر منظرنامے پہ دیکھیں تو آپ نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں گی. اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان بھارت پہ دفاعی طور پہ برتری حاصل کر چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرمی چیف ہیں جنرل آصف منیر صاحب, انہوں نے یہ پہلے آرمی چیف ہے جو براہ راست جن کی ملاقات ہوئی امریکن صدر سے, اور انہوں نے بڑے باوقار طریقے سے ان کو بلا کے ان سے ملاقات کی اور مختلف موضوعات پہ گفتگو کی. تو یہ جو بنیاد المرصوص آپریشن تھا اور جو سندور آپریشن تھا انڈیا کا, اس پہ انڈیا کو خصوصاً پسپائی ملی ہے. اور یہ اس خطے کی حد تک کی بات نہیں ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا تک کی, یہ جنوبی ایشیا تک کی یا ایشیا تک کی بات ہے, یہ پوری بین الاقوامی بات ہے کہ پاکستان کی فضائیہ نے جو عالمی جنگی جنون جو غرور تھا, اس کا میسج بہت دیر پا جائے گا, اس کو خاک پہ ملایا ہے. یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آخر میں نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا فرائض ہیں ہمارے بحیثیت آزاد کشمیر کے نوجوان, ہمیں کیا اپنے کام کرنے چاہیے؟ دیکھیں, ریاست جموں کشمیر کا نوجوان اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے, اور ریاست جموں کشمیر کے نوجوان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 5 فروری کے حوالے سے اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں, پاکستان سمبولیکلی اگر آپ کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے, اور ہمارے یہ فرائض ہے کہ ہم اس رشتے کو مزید مضبوط کریں. کہ وہ رشتہ ہے کہ جس کے لیے 80,000 سے زائد خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے. یہ وہ رشتہ ہے جس کے لیے ہمارے 6 لاکھ سے زائد لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں لائن آف کنٹرول پہ بسنے والے لوگ آج بھی, میں لائن آف کنٹرول پہ رہنے والا آدمی ہوں, آج بھی وہ خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اپنے فوجی بھائیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں, وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے مکانوں کو خالی نہیں کر رہے, نقل مکانی نہیں کر رہے. تو یہ ایک بڑی داستان ہے, یہ 7-8 دہائیوں کی داستان ہے کہ ہم لوگ بھارتی ظلم اور جبر کا سامنا کر رہے ہیں. اور ان 7-8 دہائیوں کے اندر مملکت خداداد پاکستان نے ہر سطح پر, وہ قومی سطح ہو, وہ بین الاقوامی سطح ہو, وہ سیاسی سطح ہو, وہ سفارتی سطح ہو, اس کو دیکھے بغیر کہ بھارت ایک بڑی قوت ہے, اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقدمہ کشمیر کو عالمی دنیا کے سامنے بڑے بہترین انداز سے پیش کیا ہے. تو نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس رشتے کو, اس نظریے کو, اس سوچ کو, جو ہمارے آباء و اجداد کا, ہمارے اسلاف کا جو ہمارے اوپر قرض ہے, اور اس پار بسنے والے کشمیریوں کا بھی قرض ہے, اور ہمارا یہ فرض ہے نوجوانوں کا کہ اس نظریے, سوچ, اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے, اس کو دائمی بنانے کے لیے کوشش کریں, اور کبھی دشمن کے کسی اوچھے ہتھ کنڈے پہ, اس کے بیانیے پہ نہ چلے, اور اس کو رد کرتے ہوئے نظریہ لا کے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان کے فلسفے پہ کار باندھ رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. آپ جیسے جو نوجوان طلباء ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے آپ جیسے پازیٹیو نظریے سے انسپائر ہوگی, اور وہ کوشش کریں گے کہ پریکٹیکلی طور پر مسئلہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہمارا آج کا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.